شروع سے کہتے ہو جو استغاثہ کرتا ہے مشرک ہے بھائی. شیعوں کے خلاف بات نہ کرو. کہتے ہو جو استغاثہ کرتا ہے. اگر شیعوں کے خلاف بات کرتے ہو کہ شیعہ مشرک ہے تو پھر دوسروں کو بھی, اشاعرہ کو, سب کو, ماتریدیہ کو, سب کو, احناف, سب کو مشرک بنانا پڑے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ نہیں, جو بھی نہیں چلے. نہیں تو آپ نے کہا کہ شیعہ مشرک ہے, اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عالی مدد کہتے ہیں, حالانکہ یہ سب مسلمان کہتے ہیں. آپ نے کہا تھا شیخ صاحب, آپ نے ہمیں بڑا غصہ دلایا, بڑا تنگ کیا ہے. کیونکہ آپ سے ایک سوال میں نے 20 مرتبہ کیا ہے, آپ کو سمجھ بھی آئی, آپ نے جواب نہیں دیا نا. ایسا شخص جو ہے گفتگو کا لائق نہیں ہوتا. ہمارا بات پھر سنو. ہم نے آپ کو کہا جو شیعہ عقیدے کا رکھنے متحمل ہے وہ مشرک ہے, جو عقیدے کا متحمل ہے وہ بھی مشرک ہے. میں نے آپ کو یہ بات کہا, لیکن آپ سب نے سنا کہ آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا, آپ نے نہیں کہا جو بھی استغاثہ کا قائل ہے وہ مشرک. آپ نے کہا شیعہ مشرک ہے, اپنا ایمان کبھی ثابت نہیں کر سکتے. مجھے بخوبی یاد ہے آپ نے یہ کہا تھا. تو یہی جملہ دوسروں کے لیے بھی بولو نا, یہی جملہ دوسروں کے لیے بھی بولو کہ جو بھی بدھ کی پرستش کرتا ہے وہ مشرک ہے. ہندو ہے, بودھسٹ ہے, جو بھی بدھ کی, اگر استغاثہ کرنا شرک ہے تو صرف شیعوں کے لیے شرک ہے, دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کو کیوں مشرک نہیں بولتے؟ شیخ آپ پھنس گئے. شیخ آپ آج بے ایمانی میں ہی مکر و حیلے میں پھنس گئے, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کے پاس نہ علم ہے نہ جواب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود بدترین مشرک ہیں. آپ کے رب کے پیر ہیں. ثابت کیا آپ کے رب کا دھوتی پہن کے اوپر جاتا ہے, ہنستا بھی ہے. اگر آپ نے اس موضوع پر ہمارا جواب دیا, اگر میں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا, ہمارا نام بدل دو. تم ایک سوال کے جواب نہیں دے سکے. آپ کی شیعہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. جہنم کے لیے بھی ایندھن کی ضرورت ہے. جہنم کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ مشرک ہے. آپ کا جواب نہیں. آپ کو کیا جنتی بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہنم میں بھی تو لوگوں کو بھیجنا نا. شیخ کس چیز کا جواب ہے؟ اگلے ہفتے آ جاؤ نا, مناظرہ کریں گے نا. آپ پہلے دیکھو, آج تو لیٹ ہو گیا تو, لیکن آپ سے توقع یہی ہے بھائی کہ آپ اگر آپ سے ایک سوال کریں تو پلیز اس کا ایمانداری سے جواب دینا, چالاکی نہیں کرو. جواب دیا نہیں دیا. جس طرح میں نے کے بارے میں کہا اسی طرح ہم نے بریلوی کے بارے میں کہا, اسی طرح ہم اپنے بارے میں بھی کہا. 100 مرتبہ آپ سے پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا بھائی. چالاکی سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے چالاک ہو, دوسرے سب بیوقوف ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آتی. نہیں سب بھائی سب کو سمجھ آ جاتی ہے, سب کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ کی یہ آپ کی نادانی ہے کہ سب کو بیوقوف سمجھ رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب کو مشرک کہتے ہو, سب کو مشرک کہتے ہو, اور خود بدترین مشرک بھی دیتا ہے. تحریری مناظرہ اس موضوع ہم آپ کے ساتھ تحریری نہیں کرتے, ہم تحریری مناظرہ نہیں کرتے, ہم سامنے بیٹھ کے. شیخ صاحب پہلی بات یہ کہ ایک مائکرو فون خرید لو. بالکل تیار ہے, آپ ایک مائکرو فون خرید لو. کل اس موضوع پر تیار ہے آپ یا دوسرا؟ نہیں, کل نہیں, اگلے ہفتے تیار ہوتا ہے. ہاں اگلے ہفتے, ہر ہفتے کے دن, ہر ہفتے کو ہمارا پروگرام ہے نا. چالاکی کرتا ہے, آپ یہ موضوع پر بات نہیں کرتا ہے. کبھی اسماء و صفات کی طرف جاتا ہے, کبھی کہتا ہے آپ کا رب اس طرح نظر میں آتا ہے. اسماء و صفات توحید نہیں ہے, اسماء و صفات توحید نہیں ہے. اسماء و صفات توحید نہیں ہے. شیخ اور شیخ صاحب میری بات سمجھ آئیے. آپ ایک اچھا مائکرو فون زحمت کرے خرید لیں. سمجھ آئیے نا بات؟ ہمارے ساتھ اس بات کا تعین کرو. کیا تعین کریں؟ اس موضوع 4 گھنٹے بات کرو. تیار ہے؟ ہم استغاثہ پر آپ سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں. اس کی شرط یہ ہے, آپ پہلی بات ایک اچھا مائکرو فون خرید لو. دوسرا شرط یہ ہے کہ اگر ہم کوئی سوال کریں جواب دینا. بھائی چالاکی کیا تو ہمیں غصہ دلائے تو ہم گفتگو نہیں کریں گے. لوگوں کا غم چھوڑو, یہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنا عقیدہ کو ثابت کیا, آپ نے جتنا, ہمارا عقیدہ بالکل ثابت ہے. او شیخ سمجھ آئیے بات یار. او بھائی ایک مائکرو فون خرید لو. سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئیے.
اور سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایک مائکروفون خرید لو، بولو سمجھ آئی ہے؟ یہ بالکل آیا آیا، چلو اس موضوع تیار ہے کب ابھی ہفتے میں ابھی نہیں، ابھی لیٹ ہو گیا نا، ابھی لیٹ ہو گیا، ابھی 1 بجے ہو گیا۔ اب دوسرا کل ہاں دوسرا کل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ تشریف لائیں، اور ایک دن 3-4 شیخ کو بھی لے کے آؤ نا، 4-5 شیخ کو بھی لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی سر۔ کا رات ہے، بدھ کا رات نہیں بدھ کا رات نہیں اسی طرح میں میرے پاس کچھ کام ہے، اگلے ہفتے کو میرے کام ہے، لیکن اس کے بعد آپ سے آپریٹر آپ سے تو وہ کرے گا نا، آپریٹر آپ سے کانٹیکٹ کرے گا۔ ابھی میرے کچھ کام ہے، اگلے ہفتے مجھے کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کچھ دنوں میں مجھے کچھ کام ہے، اس کے بعد فارغ ہو جاؤں گا تو بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شیخ صاحب، صحیح ہے؟ بدھ کو میں نہیں آ سکتا، یہ بالکل یا علی مدد پر، بالکل سوالات مالات تحریری لکھو، ہم آپ کو تحریری جواب دیتا نہیں تحریری وحریری نہیں ہے، سوال ادھر سامنے ہوگا، لوگوں تو تیاری کر کے آ رہے ہو نا، جواب دے دینا بھائی، تحریری کیا لکھ دیں؟ میرے پاس نہیں، آپ کے وقت نہیں آپ کے پاس تحریری لکھ دوں، تحریری سوال تحریری لکھو۔ اچھا شیخ صاحب اسماء و صفات میں بھی آپ تیار ہیں؟ ہم آپ کے پاس نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس جس موضوع میں آپ کے دم ہے۔ اچھا بتاؤ اپنا عقیدہ بتاؤ نا، اسماء و صفات میں اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں؟ اپنا عقیدہ بتاؤ۔ بل یداہ مبسوطتان، نہیں یہ ید آپ تعویل کرتے ہیں یا یہ اسی ظاہر میں مانا لیتے ہیں؟ ذرا اسلام سے ثابت ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ جو دیکھیں آپ کے پاس سلف سے کیا ثابت ہے؟ سلف سے کیا ثابت ہے؟ ید کے معنی جو لغوی معنی ید ہے یا مجازی معنی؟ آپ اللہ رب العزت کو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، چھوٹے ہاتھ ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تعویل نہیں کرتا، اور اللہ کے ہاتھ ہے نا، آپ نے ابھی کہا جو سلف سے ثابت ہے، تعویل نہیں کرتا نا، مجازی معنی ہاتھ ہے بھائی، جو لغت میں جس کو ہاتھ بولتے ہیں نا، ہاتھ یہ میرا ہاتھ ہے، جس کو ہاتھ بولتے ہیں نا، انسان کا ہاتھ ہے، جانور کا ہاتھ ہے، اس کے اللہ کے بھی ہاتھ ہے، تعویل نہیں کرے گا، مجازی معنی نہیں ہے، لغوی معنی منظور ہے، جو لفظ ہاتھ کے معنی ہے نا، اسی پہ اس کا عقیدہ ہے۔ کتنے ہاتھ ہیں؟ اور کتنے ہاتھ ہیں؟ رب کے کتنے ہاتھ؟ اور رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ ارنی انظر الیک، ہاں اس طرح ہے، ارنی انظر الیک کا کیا عقیدہ تھا؟ اور بھائی تم ابھی تم مجھے بتاؤ تیرے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ تو آپ نے اعتراض، ہاں قرآن نے آپ کو ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ قرآن تو ایسا دلائل بعد میں آئیں گے نا شیخ صاحب، دلائل بعد میں آئیں گے مناظرے کے دوران، دلیل ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ابھی صرف ادعا سمجھتے ہیں نا، ادعا سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے رب کے ہاتھ ہیں، کتنے ہاتھ ہیں؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے کئی ہاتھوں سے بنائے، کتنے ہاتھ ہیں بھائی؟ بِأَيْدٍ، 2 بھی نہیں ہے، 3 4 5، کتنے ہاتھ ہیں تیرے رب کے؟ ہاتھ ہے، ہاتھ بہت زیادہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ گاڈزیلا۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے؟ خدا کا وجود نہیں ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا ذات مانتا ہے؟ کیوں نہیں مانتا بھائی؟ اللہ آپ کو مانتا ہے یا نہیں؟ وہ جو اللہ جس کے ہاتھ ہیں وہی چلتا ہے، پنڈلی ہے اس کا، وہ اس کو نہیں مانتے، اس کا وجود نہیں ہے۔ وہ اللہ جو جسم نہیں ہے، جو مرکب نہیں ہے، جو متجزی نہیں ہے، جو کسی محل میں نہیں ہے، جو اشارہ حسیہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات وہ لیس کمثلہ شیء، اس پہ ہمارا عقیدہ۔ اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان اس پہ نہیں ہے، تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے، اوے اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے۔ ارنی انظر الیک کا معنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو کہا، اس کا جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال کرو تو میں جواب دوں۔ کیا عقیدہ تھا کہ ربی ارنی انظر تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات دی ہے، میں پہاڑ پہ گیا ہوں، اللہ نے مجھے تورات دی ہے، اللہ نے مجھ سے گفتگو کی ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے
کہتے تھے تو نے اس رب کو دیکھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے میرا رب دیکھنے کے لائق، دیکھنے کے قابل ہے ہی نہیں، وہ دیکھا ہی نہیں جاتا، وہ اس پہ نظر نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مذاق اڑانا شروع، یہ تیرا کیسا رب ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس سے طلب کر تو وہ اپنے آپ کو دکھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اللہ دیکھنے کے دیکھا نہیں جاتا۔ تو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بہت ستایا تو ان کے لسان سے اللہ کہا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، رب ارنی انظر الیک۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بیوقوف تھے، نستجیر باللہ، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ مجھے دکھا دو اپنے آپ کو۔ یہ یہودیوں کا یہ مطالبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بالکل بے بس ہو گئے اپنے امت سے، امت نے ان کی بات نہیں مانی، امت نے کہا کہ جب تک آپ خود اللہ سے نہ مانگو کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے، پھر اس کا جواب نہ لے کر ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے ان سے کہا، ٹھیک ہے نا، پھر امت نے ان سے یہی کہا۔ ہاں، جیب سے نکالنے والا کون سا آیت کا معنی ہے جو اپنے جیب سے اتنا؟ یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں، یہ حدیث ہے، میرے جیب سے نہیں ہے، کیا حدیث ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، کیا حدیث ہے اس مسئلے پر؟ شیعہ کا جھوٹ ہم نہیں مانتے۔ اور تم نے میرا عقیدہ پوچھا نا، ارے تم نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ اس آیت کے متعلق کیا ہے؟ جھوٹ نہیں مانتے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم بتاؤ، تم اپنا عقیدہ بتاؤ، رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے؟ کیا تھا؟ کیوں پوچھا؟ اللہ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو ذکر کیا؟ بتاؤ۔ ہاں، اس آیت کا کیا وَيَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کیا معنی ہے اس کا؟ او بھائی شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نظر آنے والی چیز ہے نا؟ الى ربها ناظرہ یعنی الى رحمت ربها منتظرہ۔ ناظرہ عربی زبان میں بمعنی منتظر کے آتا ہے، منتظر، ناظرہ یعنی منتظر۔ الى ربها ناظرہ، الى ربها ناظرہ یعنی الى رحمت ربها منتظرہ۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه الا ان ياتيهم الله، هل ينظرون الا کیسا آیات ہے؟ یہ تو کفار کا ہے، کفار کی مذمت ہے۔ شیخ صاحب آپ اپنا عقیدہ پہلے بتاؤ نا، پھر دلائل بعد میں آتے ہیں نا۔ تم اپنا عقیدہ، تو تمہاری یہی چالاکی ہے، اپنا عقیدہ نہیں بولتے، اپنے عقیدے پہ استدلال کرتے ہو نا۔ تم پہلے بتاؤ تیرے عقیدے میں اللہ کا پیر ہے یا نہیں ہے؟ دعویٰ لکھو۔ آپ کہتا ہے دعویٰ لکھو، سوال کا جواب نہیں دے رہا نا، تیرے سے گفتگو کرنا ناممکن ہے بھائی شیخ صاحب۔ جب تم سوال کرتے ہو میں جواب دیتا ہوں، جب میں سوال کرتا ہوں تم جواب نہیں دیتے، صحیح ہے نا؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے جی۔ سوال میں نے یہی پوچھا آپ سے، میں نے آپ نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، میں نے آپ سے پوچھا اللہ آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ قرآن میں جو ہے بل یداہ مبسوطتان، کتنے ہاتھ ہیں؟ بس کتنا ہے؟ تم بتاؤ نا، تم جواب نہیں دے رہا نا، تم بتاؤ کہ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ کہہ دو مجھے نہیں آتے، کہہ دو 2 ہاتھ ہیں، کہہ دو ایک رقم دے دو۔ ہاں کتنے ہاتھ؟ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں بھائی؟ جواب نہیں دے رہا۔ تیرے کتاب سنت میں کتنے ہاتھ ثابت ہیں اللہ کے؟ ينفق كيف يشاء، 2 ہاتھ ہیں۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ آپ کرو بھائی، میں دیکھیں یہی اسی لیے آپ سے گفتگو ناممکن ہے۔ جب آپ سے سوال کرتے ہیں جواب نہیں دے رہے، اور سوال جب آپ جواب دے دو 2 ہاتھ ہیں، یہ کہہ دو نہیں آتا، مجھے نہیں آتا کتنے ہاتھ ہیں، کتاب میں نہیں لکھا ہے، کہہ دو لکھا ہے 2 ہاتھ ہیں، جواب دے دو نا، بس ختم ہے۔ آپ سے تیرا عقیدہ اتنا گٹھیا ہے شیخ، تیرا عقیدہ اتنا گٹھیا، اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کر سکتے زبان سے۔ اور تیرے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ جواب دے دو نا، کتنے ہاتھ ہیں اس کے؟ بل یداہ مبسوطتان، ترجمہ کرو اس کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے نا۔ مبسوط ہے کیا مبسوط ہے؟ کیا مبسوط ہے؟ کتنے ہاتھ ہیں بھائی؟ میں نے نہیں کہا کہ کھلے ہیں یا مبسوط ہیں، کتنے ہاتھ ہیں بھائی؟ اس آدمی عذاب ہے اس آدمی سے بات کرنا، ایک سوال کو 100 مرتبہ کہنا پڑتا، پھر بھی جواب نہیں دیتا۔ کیوں یہ شخص جواب نہیں دے رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی مجبوری ہے، اس کا عقیدہ اتنا گٹھیا ہے اللہ کے متعلق۔ میں وہابیت کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا توحید اتنا گٹھیا ہے، اتنا گٹھیا ہے، ان کا توحید اتنا
اتنا گندا توحید ہے اللہ کے متعلق ان کا اپنا عقیدہ. یہ ان سے سوال کرو نا یہ جواب کبھی نہیں دے سکتے, کبھی نہیں دے سکتے. اسماء و صفات پر ان سے سوال کریں کہ آپ کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے. اسی طرح گول کریں گے نا, کہتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں, جی ہاتھ ہے, کتنے ہاتھ ہیں, جواب نہیں دے گا. آیت پڑھے گا, آیت میں بہت واضح ہے کہ عدد وہاں پہ معین ہے, لیکن ترجمہ نہیں کرے گا, جواب نہیں دے گا, کیونکہ اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ اگلا سوال کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جواب نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے, مجبوری ہے. شیخ صاحب اگلے ہفتے بھی آپ سے گفتگو نہیں ہوگی, کیونکہ آپ سے گفتگو کرنا جو ہے نا, جب تک آپ دیکھیں, جب تک آپ سوالوں کے جواب نہیں دیتے نا, تو میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب مجھ سے سوال کریں نا, تو میں ایمانداری سے جواب دوں گا. جب آپ نہیں جواب دے سکتے, تو جواب نہیں دیتے, تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں.